کوئی بھی بیٹی یہ نہیں چاہتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنے سسرال نہیں لا سکتی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے گھروں میں والدین کا رہنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میری شادی کو بمشکل 10 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک میرے شوہر کو بحرین سے فون آیا کہ ان کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور انہیں فوراً واپس جانا ہوگا۔ میں شدید پریشان ہو گئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر حالات ایسے بن گئے کہ ان کا جانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگر یہ ملازمت بھی ہاتھ سے نکل جاتی تو دوبارہ کسی اچھی نوکری کا ملنا آسان نہیں تھا۔ میرے شوہر نے پہلے ہی مجھے سمجھا دیا تھا اور میری رضامندی حاصل کر لی تھی کہ میں ان کے جانے پر کوئی اعتراض نہ کروں۔ میں ان کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، اسی لیے خاموش رہی اور پھر وہ بحرین چلے گئے۔ ان کے جانے کے اگلے ہی دن ان کے وہ رشتہ دار جو شادی کے بعد سے رکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی واپسی کی تیاری پکڑ لی اور ایک کے بعد ایک سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور میں اکیلی رہنے کی عادی نہیں تھی، اسی لیے پہلے دن ہی گھبرا گئی اور فوراً اپنے والدین سے کہا کہ وہ میرے پاس آ کر کچھ دن رہیں۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے والد نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا تاکہ وہ مجھے واپس لے جائیں۔ یوں شوہر کے چلے جانے کے بعد میں بھی اپنے مائکے آ گئی اور وہاں رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اب مجھے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور ویسے بھی مجھے اپنے گھر میں رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے تھی، کیونکہ آج نہیں تو کل انہیں روزگار کے لیے جانا تو تھا ہی، اور آج کے دور میں اچھی نوکری کا ملنا آسان نہیں تھا۔ میں نے دل پر جبر کر کے واپس جانے کی حامی بھر لی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا میرے لیے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے جب اپنی پریشانی کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے اکیلے پن کا حل نکال چکے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ فکر رات کی تھی، کیونکہ اندھیرے اور ویرانی میں اکیلے رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرے شوہر نے ایک بوڑھے چوکیدار کا انتظام کر لیا تھا جو ان کا جاننے والا تھا اور ان کے بقول نہایت نیک اور قابل اعتماد شخص تھا۔ اس چوکیدار کا کام صرف رات کے وقت گھر کی نگرانی کرنا تھا، جبکہ دن میں مجھے اکیلے ہی رہنا تھا، جو میرے لیے زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کی تسلیوں پر مطمئن ہو گئی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ کیونکہ گھر کئی دنوں سے خالی اور بند پڑا تھا، اس لیے ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی اور صفائی کی اشد ضرورت تھی۔ میں اتنے بڑے گھر کو اکیلے سنبھالنے میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ چوکیدار کے آنے کا انتظار کر لوں تاکہ اس کی مدد سے صفائی کر سکوں، لیکن پھر مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی کہ وہ بوڑھا چوکیدار صرف رات کو آئے گا اور میرے لیے رات کا کھانا بھی لے کر آئے گا۔ اگر میں چاہوں تو اس سے چائے بھی بنوا سکتی ہوں۔ میرے شوہر جانتے تھے کہ میں کافی کی شوقین ہوں، شاید اسی لیے انہوں نے ایسا چوکیدار رکھا تھا جو نہ صرف گھر کی رکھوالی کرے بلکہ مجھے چائے اور کافی بھی بنا کر دے سکے۔ پھر میں نے ہمت کی اور گھر کی صفائی شروع کر دی۔ کافی وقت لگا، مگر بالآخر پورا گھر صاف ہو گیا اور ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھ دی۔ گھر صاف ستھرا ہو چکا تھا، لیکن شام بھی گزر چکی تھی اور میں تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی۔ میں بے چینی سے اس بوڑھے چوکیدار کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا آدمی ہوگا، مگر جیسے ہی مجھے اپنے شوہر کی تسلی اور بے فکری یاد آتی، میں خود کو سنبھال لیتی اور زیادہ پریشان نہ ہوتی۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ بوڑھا چوکیدار آ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اسے دیکھتے ہی شوہر کی بات پر یقین آ گیا۔ وہ واقعی بہت بوڑھا تھا، بڑی سفید داڑھی، صاف ستھرے کپڑے اور نظریں مسلسل جھکی ہوئی۔ حالانکہ وہ میرے والد کی عمر کا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور یہ بھی جاننا چاہا کہ وہ میرے شوہر کو کیسے جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام لیاقت ہے اور وہ میرے شوہر کے دوست کے خاندان میں کئی سالوں سے ملازم ہے۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا، کیونکہ خاندانی ملازم عموماً دیانت دار اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں، اور پھر میں تو اس کے مالک کے دوست کی بیوی تھی، مجھے بھلا کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا۔ میں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور چونکہ
دن بھر کی محنت سے تھکن بہت زیادہ تھی، اس لیے چوکیدار نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرے لیے کافی بنا کر لے آئے گا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور آرام سے اپنے کمرے میں جا کر والدہ سے فون پر بات کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں چوکیدار میرے لیے کافی لے آیا۔ کافی کا کپ دیتے وقت بھی اس کی نظریں مسلسل جھکی رہیں اور یہ دیکھ کر میں اس کی شرافت کی قائل ہو گئی۔ کافی کی پہلی چسکی لیتے ہی مجھے مزہ آ گیا تھا۔ اتنے مزیدار کافی میں نے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ جیسے جیسے میں گھونٹ بھرتی جا رہی تھی، ایک عجیب سا سکون میرے اندر اترنے لگا، جیسے ساری تھکاوٹ ختم ہو رہی ہو۔ کافی ختم کرتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ جب بیدار ہوئی تو دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، مگر میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ رات کو جو کچھ محسوس ہوا تھا، اس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں خوف کے مارے خاموش رہی اور کسی سے کچھ نہ کہا، لیکن یہ سب ایک بار نہیں ہوا تھا، بلکہ گزشتہ کئی راتوں سے یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ہی میں سو کر اٹھتی تو میرے سارے کپڑے میرا نام مریم ہے اور میرا تعلق ایک خوشحال اور کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ پورے گھر کی لاڈلی بھی ہوں۔ میری والدہ سادگی پسند خاتون ہیں، جبکہ میرے والد اپنی محنت اور لگن سے کپڑوں کا ایک بڑا کاروبار کھڑا کر چکے تھے۔ جیسے جیسے میرے بھائیوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، انہوں نے بھی والد کے ساتھ کام اور کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جس سے کاروبار کو مزید ترقی ملی۔ میرے دونوں بھائی ہم بہنوں سے بڑے تھے۔ میری بڑی بہن کی شادی میٹرک کے فوراً بعد کر دی گئی تھی، کیونکہ میرے والد کے خیال میں بیٹیوں کی شادی جلد ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے، جبکہ بیٹوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے قدم کمائی میں جما لیں، پھر ان کی دلہنیں گھر آئیں۔ اس سوچ کے مطابق میری بہن کی شادی کے بعد میرے والد نے میرے دونوں بھائیوں کی شادیاں بھی خاندان میں ہی کر دیں۔ میری دونوں بھابیاں نہایت نیک اور خوش مزاج تھیں اور میری بہن بھی اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ میں بچپن سے ہی ناز و انداز میں پلی بڑھی تھی اور شاید یہ نخرہ مجھ پر جچتا بھی تھا، کیونکہ قدرت نے مجھے بے حد حسین اور نازک مزاج بنایا تھا۔ مجھے شروع سے ہی پڑھنے کا شوق تھا اور میں کم عمری میں شادی کے حق میں نہیں تھی۔ میرا ماننا تھا کہ لڑکی کو پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے، زندگی کو سمجھنا چاہیے اور پھر شادی کرنی چاہیے، تاکہ وہ ذہنی طور پر میچور ہو جائے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے والدین سے ضد کر کے اپنی بات منوائی اور مزے سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی خوب انجوائے کیا۔ سب کی توجہ اور محبت کا مرکز ہونے کی وجہ سے مجھے گھریلو کاموں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، مگر گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران میں نے کھانا پکانا سیکھ لیا تھا۔ میری والدہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتی تھیں کہ لڑکی کو گھر کے کام ضرور آنے چاہئیں۔ ان کا ماننا تھا کہ عورت کی اصل خوبصورتی تب ہی نکھرتی ہے جب وہ اپنے گھر کو سنوارنا اور سنبھالنا جانتی ہو۔ میری باقی بہنیں تو والدہ کی فرما بردار تھیں اور جلد ہی گھر کے کاموں میں ماہر ہو گئی تھیں، مگر مجھے گھریلو کاموں سے ہمیشہ الجھن ہوتی تھی۔ لیکن والدہ کے سخت رویے کی وجہ سے میں نے کبھی بھی جیسے تیسے سب کام سیکھ لیے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے ہی میں نے BA کا امتحان دیا، میرے والدین نے میرے رشتے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی اور سب کی بے پناہ محبت اور لاڈ پیار نے میرے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے لیے رشتوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ والدہ کا کہنا تھا کہ یہی صحیح وقت ہے مریم کی شادی کا، کیونکہ اگر ان رشتوں کو منع کر دیا تو کچھ وقت بعد اچھے رشتے آنا بند ہو جائیں گے۔ اب میری عمر شادی کے قابل ہو چکی تھی اور اگر زیادہ دیر کر دی گئی تو نہ صرف رشتے کم ہو جائیں گے، بلکہ حسن کا جادو بھی ماند پڑ سکتا ہے۔ والدہ کی بات میں وزن تھا، اس لیے والدہ نے بھی مجھے سمجھایا کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اچھے رشتے آنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے والدین کی بات مان لی اور کہہ دیا کہ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، میں تیار ہوں۔ میں گھر کی لاڈلی ضرور تھی اور اپنی مرضی کرنے کی عادی بھی تھی، مگر میں ایسی نہیں تھی کہ خود اپنے لیے لڑکا پسند کرتی، نہ ہی مجھے کہ کبھی کسی لڑکے میں کوئی دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ میرا ہمیشہ سے یہی فیصلہ تھا کہ جب بھی شادی کروں گی والدین کی مرضی سے کروں گی۔
اسی لیے اسکول اور کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے بھی میں ہمیشہ محتاط رہی اور خود کو پردے میں رکھا۔ میرے لیے میری عزت سب سے قیمتی چیز تھی اور میں اپنے والدین اور بھائیوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے بنا کسی فکر کے آگے بڑھنے دیا تھا، تو میں کیسے ان کے اعتبار کو توڑ سکتی تھی؟ جب میرے رشتے کی بات چلی تو میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی پسند ہو تو بتا دوں، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنی شادی کے فیصلے کو آپ کی مرضی پر چھوڑتی ہوں۔ میرے ماں باپ کا فیصلہ ہی میرے لیے حتمی فیصلہ ہوگا۔ میرے والدین بے حد خوش تھے کہ میں لاڈ پیار کے باوجود اپنی حد سے نہیں گزری تھی اور ہمیشہ ان کے اعتماد پر پوری اتری تھی۔ پھر میرے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی۔ رشتے تو بہت تھے، مگر میرے والدین ہر پہلو سے چھان بین کر رہے تھے۔ وہ ایسا رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے جہاں مجھے زندگی بھر کوئی تکلیف نہ ہو اور میں ہمیشہ خوش رہوں۔ ویسے بھی ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کو ایک اچھا اور ذمہ دار شریک حیات ملے، مگر آخر میں سب کچھ قسمت پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ بالآخر ایک دن میرے لیے وہ رشتہ آیا جو میرے والدین کی تمام تر توقعات پر پورا اترتا تھا۔ نعمان میرے بھائی کے جگری دوست اسامہ بھائی کا کزن تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والدین کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا اور وہ بچپن سے ہی کئی مشکلات سے گزرا تھا، مگر اسامہ بھائی کا کہنا تھا کہ نعمان نے کبھی کوئی بری عادت نہیں اپنائی اور نہ ہی کسی غلط صحبت میں پڑا۔ اس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالا اور محنت سے اسے مزید بڑھایا۔ نتیجتاً اس کا کاروبار خوب پھلنے پھولنے لگا اور وہ مالی طور پر مستحکم ہو گیا۔ اب تو نعمان کو بحرین میں ایک شاندار نوکری بھی مل گئی تھی اور کاروبار کو اس نے اپنے والد کے قابل اعتماد اور پرانے ملازم کے حوالے کر دیا تھا۔ یوں اس کی کمائی کے دروازے دونوں طرف سے کھلے ہوئے تھے۔ جب وہ بحرین سے چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا اور اپنی خالہ یعنی اسامہ بھائی کی والدہ سے ملنے آیا تو میری والدہ نے اس سے شادی کے متعلق بات کی۔ انہوں نے کئی رشتے گنوائے اور انہی میں میرا ذکر بھی کیا اور میری تصویر بھی دکھائی۔ نعمان کو میں بہت پسند آئی اور اس نے فوراً دلچسپی ظاہر کی۔ پھر ہمارے خاندان نے بھی اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں اور میرے والدین نے اس سے 2-3 بار ملاقات کی۔ وہ واقعی ایک باوقار، سنجیدہ اور ذمہ دار شخص تھا جو شادی کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے میرے والدین نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ نعمان چاہتا تھا کہ شادی جلد از جلد ہو تاکہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ بحرین بلا سکے۔ چنانچہ فوراً شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور یوں جلد ہی میری شادی نعمان سے کر دی گئی۔ میں بظاہر تو خوش تھی کیونکہ نعمان کی بہت تعریفیں سن رکھی تھیں، مگر میرے دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا۔ آخر وہ میرے لیے ایک اجنبی ہی تھا۔ نہ جانے میرا اس کے ساتھ کیسا تعلق بنے۔ کیا میں اگلے گھر میں بھی پہلے کی طرح عیش و آرام سے رہوں گی یا بہت سی لڑکیوں کی طرح مجھے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہی سب سوچیں مجھے پریشان کر رہی تھیں اور ساتھ ہی اپنے اتنے پیار کرنے والے والدین اور بھائیوں کو چھوڑ کر جانے کا غم بھی تھا۔ سب مجھے تسلیاں دے رہے تھے اور دلاسے دے رہے تھے، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ کیونکہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی لاڈلی تھی اور نعمان اکلوتے اور بے حد دولت مند، اس لیے دونوں طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ نعمان کے والدین تو اس دنیا میں نہیں تھے اور ان کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا، اس لیے اسامہ بھائی کا پورا خاندان ہی اس کی فیملی بن گیا۔ شادی کی تمام تیاریاں اور رسومات انہی کی نگرانی میں ہوئیں، یہاں تک کہ نعمان کی خالہ اور پھوپھی شادی کے بعد بھی کچھ دن رکنے والی تھیں تاکہ مجھے نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں آسانی ہو۔ نعمان نے ان 10 دنوں میں خود کو ایک بہترین شوہر ثابت کیا۔ انہوں نے میرا اس قدر خیال رکھا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اپنا گھر، اپنے والدین اور بہن بھائی چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتے، میری ہر خواہش کو سمجھتے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ میں خود کو بے حد خوش نصیب سمجھ رہی تھی، بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی اور میرے والدین بھی میری خوشی دیکھ کر مطمئن تھے۔ مگر پھر اچانک نعمان کو بحرین واپس جانا پڑا اور میرا دل جیسے ڈوب گیا۔
مجھے شدید اداسی اور پریشانی نے گھیر لیا۔ اس گھر میں اکیلے رہنا میرے لیے آسان نہیں تھا، مگر مجھے ہر حال میں حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا۔ نعمان بھی مجھے جلد از جلد اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور انہوں نے میری حفاظت کے لیے رات کے وقت چوکیدار کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ ایک رات جیسے ہی میں سوئی اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو نہ صرف میرا لباس بے ترتیب تھا بلکہ بستر کی چادر بھی بکھری ہوئی تھی۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کپڑے ٹھیک سے پہن رکھے تھے اور چادر بھی گدے میں فولڈ کی ہوئی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہوا، میں سوچ سوچ کر بے حد پریشان تھی، اور مجھے یہ بھی یاد تھا کہ نیند بھی غیر معمولی طور پر گہری آئی تھی۔ میرے علاوہ گھر میں ایک ہی بوڑھا چوکیدار تھا جو صبح ہوتے ہی جا چکا تھا۔ کہیں اس نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، یہ سوچ کر میری روح کانپ اٹھی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور یہ بات ایسی تھی کہ میں نہ تو نعمان سے ذکر کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی اور کو بتا سکتی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں شدید بے چینی کا شکار تھی اور ناشتے کی طرف دھیان بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسی دوران نعمان کی کال آ گئی۔ میں نے بڑے مشکل سے خود کو نارمل رکھتے ہوئے ان سے بات کی۔ گفتگو کے دوران نعمان نے بتایا کہ صبح جب وہ چوکیدار سے ملا تو اس نے کہا کہ بی بی سو رہی تھیں، اس لیے میں نے انہیں نہیں جگایا کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگا، بس اطلاع دے کر چلا گیا۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ اگر وہ اتنا محتاط تھا تو پھر رات میں کچھ غلط کیسے کر سکتا تھا؟ میں مسلسل سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے نعمان سے دوبارہ چوکیدار کے بارے میں پوچھا تو نعمان نے کہا کہ تمہیں اس پر آنکھیں بند کر کے ویسے ہی یقین رکھنا چاہیے جیسے مجھ پہ رکھتی ہو۔ یہ سن کر میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید نیند میں مجھے ہی گرمی محسوس ہوئی ہوگی اور میں نے خود ہی کپڑے درست کیے ہوں گے، مگر پھر بھی یہ سب غیر معمولی لگ رہا تھا۔ خیر میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، شاید کل کی تھکاوٹ کا اثر تھا۔ دن یوں ہی گزر گئے اور رات کو چوکیدار کل کی طرح مقررہ وقت پر آ گیا اور میرے لیے کھانا بھی لایا۔ وہ آج بھی نظریں جھکائے ہوئے تھا اور کھانا دے کر فوراً گیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے رویے سے مطمئن ہو گئی کہ شاید واقعی مجھ سے ہی نیند میں کچھ ہوا تھا۔ میں نے کھانے کے بعد اپنے والدہ سے بات کی اور سونے کی تیاری کرنے لگی کہ اسی دوران چوکیدار کافی لے آیا۔ وہ کافی بہت مزے کی بناتا تھا، اسی لیے میں انکار نہ کر سکی اور کافی پی لی۔ کافی پینے کے دوران ہی مجھے سکون اور غنودگی محسوس ہونے لگی اور میں فوراً نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ایک بار پھر میں چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ اب معمولی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی نیند میں ایسا نہیں کیا تھا، تو اب کیوں ہو رہا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ میں اتنی گہری نیند سو جاتی تھی؟ بے شمار سوچوں نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا کے رکھا تھا۔ میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اگر شوہر کو بتاتی تو کہیں ان کا دل مجھ سے کھٹا نہ ہو جاتا۔ میں بہت پریشان تھی، مگر کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں خود کو زیادہ مشقت میں نہیں ڈالوں گی تاکہ تھکاوٹ کے باعث گہری نیند نہ آئے اور کسی بات کا ہوش رہے۔ سارا دن میں اسی کشمکش میں رہی، پریشانیاں حد سے بڑھ چکی تھیں۔ ضرور کوئی تھا، کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا تھا، اور یہی سوچ میرے ذہن پر حاوی تھی۔ آج میں سچ جان کر ہی رہوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اسی سوچ میں رات ہو گئی۔ کھانے کے بعد حسب معمول بوڑھے چوکیدار نے میرے لیے کافی لے کر آیا۔ میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور کپ تھام لیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا میں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا اور وہ کافی غسل خانے میں بہا دی۔ میں نے کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، بس چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، مگر ہر حال میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا کہ اچانک دروازے کے قریب کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ کسی نے باہر سے میرے کمرے کا لاک کھولنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے میری جان حلق میں آ گئی۔ مطلب میرا شک بالکل درست تھا، کوئی تھا جو ہر رات میرے کمرے میں آتا تھا، مگر کون؟ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی تاکہ اس مجرم کا اصل چہرہ دیکھ سکوں۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور جیسے ہی میں نے نظر اٹھائی تو وہ چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عصیت، صدمہ اور بے بسی نے میرے وجود کو جکڑ لیا
وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور انہوں نے وہی چوکیدار والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، صرف چہرے پر نکلی داڑھی اور سفید بالوں کا اضافہ کیا تھا۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں آج جاگ رہی ہوں گی، اسی لیے ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، لیکن میرا حال اس سے بھی برا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میری اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ میرے سامنے تھا۔ میرے اپنے شوہر کے ہاتھوں میں ہی ان دنوں سے اذیت برداشت کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جبکہ نعمان جیسے الفاظ کی تلاش میں تھے۔ شاید انہیں خود بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ مجھے کیا وضاحت دیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پوری رات صبح ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ میرا دل دکھ اور اذیت سے بوجھل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور کہا کہ وہ مجھے لینے آ جائیں۔ میرے الفاظ سن کر بھائی پریشان ہو گئے اور فوراً گھر آ گئے۔ وہ آ کر حیران رہ گئے جب انہوں نے نعمان کو پریشان اور گھبرایا ہوا پایا۔ نعمان نے مجھے روکنے اور وضاحت دینے کی کوشش کی مگر میں ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں چپ چاپ بھائی کے ساتھ اپنے میکے آ گئی۔ اس صدمے نے میری حالت اتنی خراب کر دی تھی کہ میں شدید بیمار پڑ گئی تھی۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے شوہر کا یہ رویہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ آخر انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے والدین میری حالت دیکھ کر بے حد دکھی تھے۔ ان کے چہروں پر فکرمندی صاف جھلک رہی تھی۔ اس طرح 3 ماہ گزر گئے۔ میں اب بھی اسی صدمے میں تھی۔ پھر ایک روز اسامہ بھائی مجھ سے ملنے آئے۔ وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے اور میں ان کی بے حد عزت کرتی تھی، اسی لیے ان سے ملنے سے انکار نہ کر سکی۔ اسامہ بھائی نے مجھے سمجھایا کہ میں نعمان کو معاف کر دوں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سارا فساد ان کی بہن نے پھیلایا تھا جو نعمان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کے تحت اس نے سازش کر کے ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کیں۔ اسامہ بھائی نے کہا کہ میں کم از کم نعمان سے ایک بار بیٹھ کر بات کر لوں۔ ان کی بات میں سچائی اور خلوص تھا۔ میں نے کافی سوچنے کے بعد بالآخر نعمان سے بات کرنے پر راضی ہو گئی اور جب لمبے عرصے بعد نعمان سے ملی تو نعمان کی حالت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اور چہرے پر افسوس نمایاں تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولے، مریم پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی نادانی کی وجہ سے تم پر شک کر بیٹھا۔ بات کچھ یوں تھی کہ جیسے ہی میں بحرین سے واپس آیا تھا تو خالہ نے مجھ سے کہا کہ نعمان اب تم شادی کر لو، کب تک اکیلے رہو گے؟ پھر انہوں نے مجھے کئی لڑکیوں کے بارے میں بتایا اور تصاویر دکھائیں۔ ان لڑکیوں میں تمہارا بھی ذکر آیا۔ تمہاری معصومیت نے مجھے بہت متاثر کیا، اسی لیے میں نے فوراً خالہ سے کہا کہ تمہارے لیے رشتہ بھیج دیں۔ میں تمہارے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے بڑے شوق سے شادی کی تیاریاں کیں مگر شادی سے 2 دن پہلے میری اسی خالہ کی بیٹی روشانہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ بولی، مریم وہ لڑکی نہیں ہے جو سب کو نظر آتی ہے۔ وہ سب کے سامنے معصوم بنتی ہے مگر حقیقت میں اس کے کئی لڑکوں سے تعلقات ہیں۔ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، سب جانتی ہوں۔ جب آپ گھر نہیں ہوں گے تو وہ اپنے آشنا کو گھر بلایا کرے گی۔ روشانہ کی یہ بات سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میری خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ جس لڑکی کو میں نے دل سے قبول کیا تھا اس کی یہ حقیقت، مگر اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ خود تمہاری حقیقت جانوں گا۔ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے چوکیدار کا روپ دھار لیا۔ اگر تم واقعی ایسی ہوتیں تو تمہیں اس شخص سے ڈر نہ لگتا، تم اسے پکڑنے کی کوشش کرتیں، مگر تم تو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خوفزدہ ہوتی گئیں۔ تمہارے چہرے پر پریشانی اور خوف تھا۔ میں نے سوچا کہ چند دن اور تمہیں آزما کر سچائی کا خود فیصلہ کروں گا، مگر میرا راز وقت سے پہلے ہی کھل گیا۔ میں بہت شرمندہ تھا، اسی لیے میں نے خالہ کو
سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ خالہ نے روشانہ کو بلایا اور سختی سے پوچھا کہ اگر اس کی بات سچ ہے تو وہ خود جا کر تمہارے گھر بات کرے گی، لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ روشانہ رونے لگ گئی اور اعتراف کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ اس نے کہا کہ تم بے قصور ہو اور اس نے صرف حسد میں آ کر یہ سب کیا۔ میں یہ سن کر دل برداشتہ ہو گیا، مگر خالہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا، اسی لیے میں خاموش رہا اور بس اتنا کہا کہ وہ میری مریم سے ملاقات کروائیں اور اسے میرے لیے منائیں۔ میں تم سے صرف یہی التجا کر سکتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری نادانی تھی، تم چاہو تو مجھے سزا دے سکتی ہو۔ نعمان کی باتیں سن کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ان کا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، ان کے بغیر گزارے گئے دن اور راتیں مجھے اندر سے توڑ چکی تھیں۔ حقیقت یہی تھی کہ میں انہیں پہلے ہی سزا دے چکی تھی۔ میں نے اپنے جذبات کو ایک طرف رکھا کیونکہ نعمان کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا، اسی لیے میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اخلاقی سبق: یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی خوشیوں کے لیے کبھی کسی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی جھوٹ بول کر کسی کو اس کے اپنے ہی رشتوں سے بدگمان کریں، کیونکہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور جھوٹ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ ایک نہ ایک دن حقیقت سب کے سامنے آ ہی جاتی ہے، تب نہ صرف ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔